رابطہ کیجئے، کال کیجئے. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب، جو کہ ایکس چیئرمین اور ہیڈ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈرمیٹولوجی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہاسپٹل لاہور کے، اور ماشاءاللہ بہت سینئر پرسنالٹی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سکن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک معیار رکھتے ہیں، اور آج آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ سکن کو کیسے جو ہے وہ آپ نے صاف رکھنا ہے اور اس سے کی احتیاط کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام. ڈاکٹر صاحب آور پلیجر. یہ بتائیے گا کہ سکن کے حوالے سے بڑے مسائل چل رہے ہیں. یہ موسم ایسا ہے، حبس والا موسم ہے، برسات ہے، اس میں تو ویسے ہی جو ہے وہ سکن پہ کوئی کیڑا کاٹ لے، کچھ ہو جائے تو ریشز، سکن الرجیز ٹائپ اس طرح کی پرابلم کافی آ رہی ہیں. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو موسم ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا ہے، اور ڈائٹ میں فروٹس، جوسز، ملک شیکس، پانی، دودھ. پانی کا جتنا استعمال زیادہ ہم کریں گے اتنا بہتر ہے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں ڈاکٹر، میں بھی جانتا ہوں کہ پانی میں خالی ہم سویٹنگ میں پانی نہیں لوز کر رہے، ہمارے سالٹ لاس بھی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے لیمو پانی پی لیں، جوسز لیں، فروٹس لیں، تاکہ ہماری چہرے پہ گلو بھی رہے. دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں شاور ایٹ لیسٹ دن میں 2 دفعہ لینا چاہیے. بات وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ تھوڑا سا باہر نکلیں تو اتنی حبس ہے، اور اسپیشلی لاہور میں یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ تو بہت ہی ٹف ہوتا ہے. کہ بارش تو بہت، ابھی بھی باہر میں آیا ہوں، بارش ہو رہی ہے، لیکن بارش ہو کے بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، لو جی صبح اٹھ کے بارش ہو رہی ہے. یہ کوئی انگلینڈ یا یورپ والی بارش نہیں ہے کہ اس کے بعد سویٹر پہننی پڑے گی، اس کے بعد تو اسی کے اندر جانا پڑے گا، پنکھے میں بھی کام نہیں آتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے شاور لینا ہے. دوسرا ہماری خواتین کے لیے، کیونکہ زیادہ تر صبح کا پروگرام خواتین دیکھتی ہیں، ایک تو کاسمیٹکس اور میک اپ کا کم سے کم استعمال کریں، یہ بڑا ضروری ہے. کپڑوں میں کاٹن پہنے، یہ جو پولی ایسٹر اور سلک اور جو یہ ہوتی ہے نا نائلون کی چیزیں، یہ نہ یوز کریں، کیونکہ وہ اس سے باڈی پہ فنگس آتی ہے، جس کو ہم داد یا کہتے ہیں، وائٹ پیچز پڑ جاتے ہیں. پھر اس سیزن میں ایگزیما بہت ہو جاتا ہے، جسے چمبل کہا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ سورائسس آ جاتی ہے. پھر ہمارے فولیکولائٹس یا فرنکولوسس، وہ جو پت کے دانے کی طرح پرکلی ہیٹ بن جاتا ہے، جس کی میں بات کر رہی تھی، کے ساتھ جو آپ بات کر رہی تھی. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ الرجی اسکن کی، چمبل جسے ایگزیما کہتے ہیں، پرکلی ہیٹ کہتے ہیں، دانے کہتے ہیں، فنگس ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے کاٹن کے کپڑے پہنیں، اور کوشش کریں کہ اگر گھر میں ایئر کنڈیشن اویلیبل ہے تو زیادہ تر ایئر کنڈیشن میں رہیں. دوسری بات جو سب سے بڑی یہ ہے، مرغن غذائیں کم کر دیں. ہمارے جو لاہور کے شہری لوگ ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ ہریسہ، آپ نے میرے دل کی بات کر دی. میں ہمیشہ منع کرتی ہوں لوگوں کو کہ یہ آئلی اور یہ مرچ مسالے والے کھانے جو ہے وہ استعمال مت کریں. وہ ہمارے جو لوگ ہیں، اسپیشلی میں لاہور کے، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ٹلتے. یہ کہاں بات آتے ہیں؟ ابھی بھی آپ چلی جائیں ڈھابوں پہ، اور صبح اگر ریسٹورینٹ میں تو لوگ کھا رہے ہیں. تو یہ بڑی ضروری بات ہے. دوسری بات آپ لوگوں کے حوالے سے، خواتین کے، یہ جو کاسمیٹکس لگاتی ہیں، اب آپ یہاں پروگرام کر رہی ہیں، آپ کی تو ضرورت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے، میں نے جتنے ٹی وی پروگرام میں کافی کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، میں اس میں اپنی اینکرز کو یہ کہتا ہوں، فیمیل اینکرز کو، کہ جو ہی آپ کا پروگرام ختم ہو سیدھا واش روم میں جائیں اور جا کے اپنا منہ دھو لیں. میں بالکل ایسے ہی کرتی ہوں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے کاسمیٹکس اور جو آپ نے پفنگ کی ہوئی ہے، جو آپ نے فاؤنڈیشن، میسکارا، آئی لائنر لگایا ہے، اس میں کیمیکلز ہیں. اچھا، یہ جو لائٹ ہماری ہے نا، اسٹوڈیو کی لائٹ، جب یہ کیمیکل کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو یہ سکن پہ پگمنٹیشن دیتی ہے. اور خواتین میرے پاس آتی ہیں، ساری شوبز کی خواتین میری پیشنٹ ہے، ماڈل میری پیشنٹ ہے، ایکٹریسز میری، تو وہ آگے کیا کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے ہلکے پڑ گئے ہیں، میرے کالے نشان، دھبے پڑ گئے ہیں، سیاں پڑ گئی، مجھے تو کیل مہاسے نکل آئے ہیں. یہ میک اپ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ سارے کا سارا میک اپ کی وجہ سے. سو جب آپ کا کام پورا ہو جائے، اب جس طرح آپ نے آج اپنا شو کر لیا، اب آپ گھر جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے گھر جانے سے پہلے اسٹوڈیو میں ہی اپنا منہ صاف کریں، تاکہ بائی دا ٹائم آپ گھر پہنچے تو آپ کی وہ سارے کیمیکل اور وہ صاف ہو گیا ہو. دوسری بات جو سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اننیسیسری کاسمیٹکس مت یوز کریں اس موسم میں. جب ہم اننیسیسری بار بار فاؤنڈیشن لگائیں گے، اچھا کچھ خواتین کو جو آج کل سب سے بڑا مسئلہ، جو میں پچھلے 30-40 مجھے 40 سال ہو گئے ڈرمیٹولوجی میں، ایک قسم کا آدھی زندگی گزر گئی، تو بات یہ ہے گورا 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 رنگ، گورا ہونے کا بڑا شوق ہے. اور وہ جو گورا رنگ والی کریمیں ہیں، آپ کو پتا اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ آپ لگاتی ہیں کہ جی میرا رنگ گورا ہو جائے گا، اس کے ساتھ چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، چہرے پہ بال کے علاوہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، چھائیوں کے علاوہ دانے، پمپلز، یہ جو ایکنی اور
پمپلز ہیں یہ انہی کریموں کے ساتھ تو نکلتے ہیں. ہیں. بچیاں کیا کرتی ہیں, ٹی وی دیکھتی ہیں, اخباروں میں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دیکھ کے وہ کریمیں لے آتی ہیں, اور جب وہ لگاتی ہیں ہر شخص کو گورا ہونے کا. لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بلیک لائیوز میٹر, BLM, یہ پوری دنیا میں جب سے وہ امریکہ میں وہ ان کی بلیک افریکنز کی ڈیتھ ہوئی ہے, نیگروز کی, اس کے بعد اب انہوں نے کہا جی کوئی گورا گورے والی بات نہیں ہے, سب ایک جیسے. اور میں ساتھ ایک اور بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو صورت شکل دی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. اس کو کیا مزید جو ہے وہ آپ نے حضرت علی کا قول ہے کہ جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, ایسے ہی اپنے سے اوپر والے کو مت اور دیکھو. میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ کے گھر سے آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے نا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اپنا آپ بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں, ہمیں اتنا اچھا چہرہ دیا ہوتا ہے. اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے ڈیلی میک اپ کرنا ہے, 5 days in a week میں نے شو کرنا ہے, ڈیلی مارننگ میں میرا میک اپ ہے, تو میں کم سے کم میں کوئی اسٹیک بہت میرا میک اپ آرٹسٹ کی اور میری لڑائی ہوتی ہے, نہیں جی یہ بھی لگے گا یہ بھی لگے گا, کچھ نہیں لگے گا بھائی, صرف جو ہے وہ لائٹ سی ایک جو ہے وہ فیس پاؤڈر لگے گا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ہلکا سا جو ہے وہ میک اپ کر دیں. مجھے زیادہ میک اپ نہیں چاہیے, یہ میری اور اس کی جنگ ڈیلی چلتی ہے, لیکن یہ میری اسکن کی بات ہے. آپ تو دیکھیں, آپ ایک پڑھی لکھی عورت ہیں ماشاءاللہ, آپ اس چیز کو خیال کرتی ہیں کہ اسکن خراب ہوگی. میں اس میں ایک اور بات ایڈ کروں, اب آپ جو میک اپ کر رہی ہیں, جو آپ کی کاسمیٹکس ہیں, ان کے برانڈز کو مت چینج کریں. ہوتا یہ ہے کہ یہ برانڈ میری خالہ کا بیٹا لے آیا, یہ میرے ماموں نے امریکہ سے بھیجا, یہ میرے چچا نے انگلینڈ سے بھیجا, اور وہ بڑے آپ خوش ہو کے بتاتے ہیں یہ تو جی $100 کی تھی, یہ 50 پاؤنڈ کا تھا. $100 50 پاؤنڈ میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے اس پہ 25 روپے کی اسکن بھی کاسمیٹک سوٹ کر سکتی ہے. سو یہ کہہ دینا اسٹیٹس سمبل مت بنائیں, یہ اپنے بیگ سے نکالیں کہ یہ فلانی پروڈکٹ ہے, یہ تو جی میں نے امریکہ سے منگائی ہے. میں نے بھائی آج کل خواتین بیسکلی آپ لوگ خواتین ہیں نا, آپ میں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے. ہم لوگ مرد کیا کرتے ہیں, ایک قمیض پہن لیتے ہیں, ایک پینٹ پہنتے چل پڑتے ہیں. آپ لوگوں نے تو مقابلہ کرنا ہے, وہ جو ڈیزائنر بیگ رکھنے ہیں سب سے اوپر نظر آئے, ڈیزائنر جوتے پہننے ہیں, ڈیزائنر آپ کی, تو آپ لوگوں کا زیادہ مسئلہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم یہ برانڈ کانشیس ہو گئے جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہم برانڈ کی طرف بھاگتے ہیں. جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ نہیں, بلکہ فلاں بندے نے اگر یہ چیز استعمال کی اپنے چہرے پہ لگائی ہے, اس کا چہرہ گلو کر رہا ہے تو میرا بھی کرے گا, میں بھی لگا لوں. اسکن کے حوالے سے تو ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں ناظرین, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکن ڈیزیز کے حوالے سے کوئی بھی اسکن پہ آپ کی پگمنٹیشن ہے, کوئی بھی مسائل ہیں اسکن کے حوالے سے, آپ جو ہے وہ پانی کم پیتے ہیں, اسکن ٹھیک نہیں ہے, ڈرائی ہے یا آئلی اسکن ہے, جس طرح کی بھی اسکن ہے اس کے جو بھی مسائل ہیں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ جو ہے وہ ہمیں لائیو کال کریں گے ہم آپ کو آپ کا مسئلہ بھی جو ہے وہ ضرور بتائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ واحد ایک ایسی چیز ہے, اس میں یہ بتائیے گا یہ جو جوسز ہیں جس میں اسٹریک ایسڈز وغیرہ شامل ہوتے ہیں, دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس میں جوسز کا استعمال جو ہے اس موسم میں کتنا رکھنا چاہیے, پھر اس میں سیلڈ کا استعمال کتنا رکھنا چاہیے, جیسے آپ نے بتایا آئل کم استعمال کرنا چاہیے, یہ تمام چیزیں اسکن پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرتی ہیں. تو کون سی ایسی چیزیں جو استعمال کریں اس موسم میں, کیونکہ ہم اس موسم کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے اس موسم میں جو تو ڈائبیٹکس ہیں, جن کو شوگر ہے, ان کو تو وائٹامنز اور جوسز ذرا کم لینی چاہیے. لیکن جن کو کوئی پرابلم بیسک نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے, شوگر نہیں ہے, کولیسٹرول نہیں ہے, ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ فروٹس اور جوسز زیادہ سے زیادہ لیں. ان میں اگر وہ سٹرک ایسڈ بھی لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پانی کا استعمال جو یہ لائم واٹر ہے, لیمو پانی ہے, یہ زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ ہم جب سویٹ کریں گے تو کیا ہوگا, سالٹ اور واٹر ڈپلیشن ہوگا, ہمارا نمکیات بھی کم ہوں گی اور جسم سے پانی بھی نکلے گا. اور اگر ہم زیادہ سویٹ کر جائیں گے تو پھر ہمیں اس میں ہو جاتا ہے, پانی کم ہو جاتا ہے, ہائپو ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, اور ہم کہتے ہیں لو بھائی ہمارا تو باڈی کا پانی بڑا کم ہو گیا, ڈی ہائیڈریشن میں ہم چلے جاتے ہیں. اور جب ڈی ہائیڈریشن میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اسکن ہماری بالکل ڈرائی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور ہم لسٹلیس ہو کے یوں پڑ جاتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا. تو میرا مشورہ ہوگا کہ ڈی ہائیڈریشن سے گرمیوں میں بچنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ میکسیمم پانی لیں, کیونکہ اس سیزن میں فنگس سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب فنگس ہوتی ہے جس کو دانت کہتے ہیں, وہ لگنے والی بیماری ہے. اور ایک بھی چیز میں آج آپ کے پروگرام میں بتانا چاہوں گا کہ ٹاول شیئر نہیں کر رہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کا ٹاول آپ کے ہسبینڈ نے کیا, بچوں نے کیا, بہنوں بھائیوں نے, دس از رانگ. آپ کا علیحدہ ہو, ہسبینڈ کا علیحدہ ہو, بچوں کے علیحدہ ہو, میرا علیحدہ ہو, میری وائف کا علیحدہ ہو, ہم نے شیئر. میں کہتا ہوں تو شیئرنگ سے پیار محبت نہیں بڑھتا, لو نہیں بڑھتا, بیماریاں بڑھتی ہیں. اسی طرح جوتے اگر ہیں, سلیپر, باتھ روم کے سلیپر ہوتے ہیں, اکثر اوقات
وائف نے بھی, ماں نے پہن لیا, باپ نے, بچوں نے, دیٹ از رانگ. اگر آپ کے پاؤں میں فنگس ہے, اگر آپ کے پاؤں میں واٹس ہیں, وہ کیا ہیں, تو جو آپ کا بچہ پہنے گا اس کو ہو جائیں گے, آپ کی بہن پہنے گی اس کو ہو جائیں گے. سو جوتے بھی ہم نے علیحدہ رکھنے ہیں, اپنے کپڑوں کو شیئر نہیں کرنا. کئی دفعہ بہنیں کیا کرتی ہیں, وہی ٹراؤزر بہن نے پہن لیا, وہی دوسری بہن کو دے دیا. بھائی کیا کرتے ہیں, وہ جین اتاری, ایک بھائی نے دوسرے کو دے دی, دوسرے نے دوسرے کو دے دی. ڈونٹ ڈو دس. اور اگر نہ دیں تو یہاں پہ بڑا رولا پڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. نہیں, وہ تو وہ یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی ایگو پرابلم آ جاتی ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں مجھے آپ اپنی کوئی چیز شیئر آپ کے, میں نہیں دیتی, میں کہوں گا یار یہ کس قسم کی عورت ہے, یہ کیا سمجھتی ہے, اس کے پاس بہت ہے میرے پاس نہیں ہے, اور یہ لڑائیاں جھگڑے. اچھا ایک چیز اور بتانا بھول گیا, بچوں میں ہمیں کومز جو کنگھی ہوتی ہے اور ہیئر برش ہے, یہ بھی شیئر نہیں کرنا, اور ہمیں بڑوں میں بھی نہیں کرنا. بچوں میں اکثر سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں, جب جوئیں پڑیں گی دوسرا کرے گا اس کے ہو جائیں گی, ماں کرے گی ماں کو ہو جائیں گی, باپ. تو ہم لوگوں کو سر کی جو فنگس ہے وہ بھی ہیئر برش کے ساتھ. بچوں کو اس ٹائم میں بہت زیادہ جو ہے وہ خشکی کا پرابلم ہو رہا ہے کہ ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے, اور جو ہے وہ جب وہ برش کرتے ہیں تو وہ ڈرائینس جو ہے وہ ساری جو ہے وہ گرتی ہے. یہ اسکن کے حوالے سے یہ کیوں یہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں وہ. اچھا بچوں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. اب آپ کے بچے, آپ کے جو بھانجے بھتیجے چھوٹی عمر کے ہیں 5-6 سال کے, ان کا کیا ہوتا ہے, ان کے وائٹ پیچز کئی دفعہ نظر آتے ہیں چہرے پہ. لوگ کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے. کیلشیم کی کمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ ایگزیما ہے. جن لوگوں کو ڈینڈرف ہوتی ہے, وہ ڈینڈرف بچوں میں چہرے پہ آئے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ وائٹ پیچز پڑ گئے. اچھا میرے پاس لوگ لے آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کو تو فل بیری یا برس ہو گیا میرے بچے کو. ان کو ڈر ہوتا ہے, اور اسپیشلی بچی ہو تو ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچی کا معاملہ ہے, کل کو شادی کرنی ہے, جوان ہو رہا ہے, یہ تو اس کے. میں کہتا ہوں بھائی یہ فل بیری برس نہیں ہے, اس بچی کو سمپل ایگزیما ہے, اس کو ہم اپنی زبان میں پیٹرائسس البا کہتے ہیں, اور وہ ایک فارم آف ایگزیما اور ڈینڈرف جو سبوریا ہوتا ہے. ہمیں سب سے پہلے ڈینڈرف کو ٹریٹ کرنا ہے. ڈینڈرف کے لیے ہمیں اینٹی ڈینڈرف شیمپوز اویلیبل ہیں. میں خود اپنے کلینک پہ لوشن بناتا ہوں ڈینڈرف کے لیے, ہم دیتے ہیں, ڈسپینس کرواتے ہیں, اس سے ڈینڈرف ختم ہو جاتی ہے. ایگزیما کی وائٹ پیچز بچوں کے آٹومیٹکلی خود ختم ہوتے ہیں, اس کے لیے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں جنرلی آپ کو کچھ نہیں کرنا, موئسچرائزنگ کریم لگا لیں. اب دیکھیں نا گھر میں ہر بندے کے پاس موئسچرائزنگ کریم ہوتی ہے, آپ کے گھر میں بھی ہے, میرے گھر میں بھی ہے. جب اسکن ڈرائی ہو موئسچرائزنگ کریم, لیکن اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں, اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس ضرور جائیں. ہاں کہ ڈاکٹر صاحب یہ چہرے پہ فنگس تو نہیں ہے. یہ کئیوں میں کئی دفعہ فلبیری یا برس ہوتا ہے ویٹیلائگو, اور فلبیری اور برس کا میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کو کہ یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. یہ نہیں سوچنا کہ فلبیری اور برس کے ساتھ اب ٹریٹ نہیں ہو سکتا. اگر خدا نہ خواستہ وائٹ پیچ پڑ بھی جائیں تو آپ ہمارے پاس ڈاکٹرز کے پاس لے کے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, اور وہ ٹریٹ ہو جائیں گے. یہ جو کیلشیم کی کمی کہا جاتا ہے کہ بچوں کے منہ پہ وائٹ اسپاٹ پڑ گئے, یہ کیلشیم کی کمی اس طرح سے نہیں ہے, یہ بلکہ ڈینڈرف کی وجہ سے جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ پیچز جو ہے وہ چہرے پہ نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیلشیم کی کمی کا تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. ہم لوگوں نے جو وہ یہ کہ جی وائٹ پیچ پڑ گیا بچے کو کیلشیم کے ٹیکے لگاؤ. اب بچہ رو رہا ہوتا ہے ماں کی گود میں. اچھا اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ماں ایک بچے کو میرے پاس لے کے چھوٹے کو آتی ہے نا, وہ بار بار مڑ مڑ کے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ٹیکا نہ لگا دے, اس کو اتنا ٹیکے کا فوبیا ہو گیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اننیسیسری یہ کام نہیں کرنے چاہیے. کوئی اسکن پرابلم ہو, میرا مشورہ ہوگا گو ٹو یور ڈرماٹولوجسٹ. چہرے پہ ایکسس بال عورتوں کے آ جاتے ہیں. اچھا یہ جو آپ کریمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہ تو ہماری جو ینگسٹرز جو ہیں وہ آج کل کی جو کالج گرلز ہیں جو جنہوں نے باہر جاب کے لیے جانا ہوتا ہے, خواتین نے, ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ گورے چٹے لگیں, لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ فیس ٹو فیس دیکھنا ہے, تو اگر ہمارے رنگ جو ہے وہ صاف نہیں ہے تو پتہ نہیں ہم کیسے لگیں گے. یہ کیا ہے؟ دیکھو نا میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب, بات سب سے بڑی یہ ہے, بالکل آپ کا رائٹ ہے گورا چٹا لگنا, آپ کا رائٹ ہے, ایک خاتون کا رائٹ ہے خوبصورت لگنا, اچھا لگنا. نبی پاک کا کال ہے کہ اپنے آپ کو سنوارو, بناؤ, اچھا لگو. کون کہتا ہے اچھا نہ لگو؟ لیکن اچھا لگنا اس لیے نہیں کہ منہ پہ آپ کے داڑھی آ جائے, یہ بال آ جائیں جب آپ اسٹیرائڈ یوز کریں. ہم لوگ ڈرماٹولوجسٹ خود ایک کریم بنواتے ہیں, ہم ڈسپینس کرواتے ہیں, جس سے چہرے پہ گلو آ جاتی ہے, چہرہ چمک جاتا ہے. اب چھائیاں والی میرے پاس عورتیں آتی ہیں, سائیاں میری جی 4 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, پریگننسیز ہوئی ہیں یا سیزیرین سیکشن کے بعد ہوئی ہیں, میرے میں بہت کمزوری ہو گئی ہے, ہم ان کو دوائیاں دیتے ہیں, کریم خود بنواتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح گورا نہیں ہم کر سکتے. جو یہ بندہ کہتا ہے آپ میرے پاس آ کے کہیں ڈاکٹر عاطف مجھے گورا کر دو,
میں نہیں کر گورا سکتا. تو جو نہیں کر کہتا ہے وہ سکتا. جھوٹ کہتا جھوٹ ہے. کہتا ہم ہے. خالی ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ہاں. ہم کریم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کریم لگاؤ, اور سب سے ضروری سن بلاک یوز کرو. سن بلاک گرمی یوز میں کرو. جب آپ نے نکلنا ہے, اب آپ کا جس طرح کمپلیکشن ہے, آپ فیئر ہیں کافی, آپ جب باہر نکلے سن بلاک کے بغیر مت نکلیں. اچھا. اب لوگ ہمارے پہاڑوں پہ بہت جاتے ہیں آج کل. ناردرن ایریاز میں میرے پاس ہنزا, سوات, کاغان, نتھیا گلی سے لوگ سن برن ہو کے آ رہے ہیں, ٹین ہو کے آ رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے سن بلاک یوز کیا؟ نہیں جی ہم نے کہاں یوز کیا. اب وہ جب ٹین ہو کے آتے ہیں, اسکن برن ہو گئی ہوتی ہے, کیونکہ ابو دا سی لیول جتنا آپ اوپر جائیں گے الٹرا وائلٹ ریز اتنی اسٹرانگ ہو جائیں گی, تو وہ الٹرا وائلٹ ریز آپ کی اسکن کو برن کرتی ہیں. آلویز ریمبر کہ سن بلاک کے بغیر اور سن گلاسز کے بغیر آپ نے نہیں جانا. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ ایشوز جو ہیں وہ لوگوں کو اصل میں شاید پتہ ہی نہیں ہے. لوگ اس طرح پتہ بھی ہوتا ہے تو لوگ اپنی اسکن کی اس طرح سے جو ہے وہ کیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کے تھرو بھی شامل ہو سکتے ہیں. لائیو نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے, اور آپ کیونکہ ابھی پروگرام کا وقت بھی صرف 10-15 منٹ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہوں گے. اگر آپ کال کرتے ہیں تو ہم اس 10-15 منٹ کے درمیان میں 10 منٹ کے درمیان میں جو ہے وہ آپ کی کال جو ہے وہ لیں گے. اور آپ کی اگر کوئی اسکن ڈیزیز ہے جس کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں, اسکن کے حوالے سے جان سکتے ہیں. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر عاطف کاظمی ہمارے ساتھ جو ہے ابھی یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنی اسکن کی حفاظت کرنی ہے, کہاں کہاں کون کون سی چیزیں اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر رہی ہیں. آپ نے اپنا ٹاول شیئر نہیں کرنا, آپ نے اپنے شوز شیئر نہیں کرنے, اپنے کپڑے شیئر نہیں کرنے. اور اس موسم میں خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ پانی اور لیمو پانی کا استعمال جو ہے وہ اسکن کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو رہے گا. تو یہ تو ساری چیزیں ہو گئی. اب یہ ہم ذرا چھائیوں پہ بات کر لیں. آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ خواتین, یہ چھائیاں میرا خیال ہے 40+ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں. نہیں, یہ ضروری نہیں. زیادہ تر ایک بچی کی شادی ہوئی 20-22 سال کی, اس کے 5 سال میں 2 بچے 3 بچے ہو گئے, اس کو چھائیاں پڑ جائیں گی. تو یہ کس طرح, یہ چھائیاں جو ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میلازما. میلازما پہلے اس کو کہتے تھے کلوازما. یہ چھائیوں کے وائٹ بلیک پیچز بن جاتے ہیں. بٹر فلائی اس کو کہتے ہیں, بٹر فلائی ایریا. یہ والا پورا ہمارا, اس کے اوپر بلیک پیچز بڑے بڑے پڑ جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ نمبر 1 امپراپر ڈائٹ. آپ کی ایک خواتین کی ڈائٹ پریگنینسی میں اور پریگنینسی کے بعد ڈائٹ کا بڑا خیال ہے خاتون کو رکھنا چاہیے. وہ خاتون یہ کرتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, بچے کے چکر میں پڑ جاتی ہے, میں نے تو بچے کو دودھ پلانا ہے, بچے کو یہ کرنا, اپنی ڈائٹ بھول جاتی ہے. تو میرا مشورہ ہوگا ڈائٹ آپ اچھی رکھیں. نمبر 2 اس کے علاوہ سن بلاکس یوز کریں, باہر دھوپ میں کم نکلیں, جب نکلنا ہے سن گلاسز یوز کریں. اور سب سے بڑی بات ہے فروٹس اور جوسز کا استعمال زیادہ رکھیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے گھر میں میرے پاس آتے ہیں نا پکے لوریے, وہ جو اندرون شہر کے ہیں, میں کہتا ہوں جی استاد جی تسی پھل کھا دو, ٹائم ہی نہیں ملتا پھل دا, اسی تے کھانا ہے نہ کھا لینے پھل دا ٹائم کہتے. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے جن کو سیاہیاں پڑ جاتی ہیں ان کا, ایک بات اور بتاؤں, یہ جو سیاہیاں پڑتی ہیں میلازما, اس کا لیزر کے ساتھ کوئی علاج نہیں ہے. اچھا, لوگ اکثر کہتے ہیں, میں یہ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہی تھی کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیزر سے جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. بالکل نہیں ہوتا. لیزر سے کلیئر کیا ہوتا ہے؟ چہرے کے بال. آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے پہلے اسکن لیزر میں نے متعارف کرایا آج سے 22 سال پہلے. صحیح. 22 ایئرز اگو پہلا لیزر میں لے کے آیا, اور میں نے لیزر لگایا. کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اسکن لیزر کا, اور اب گلی محلے میں ہے. سو لیزر آپ نے خالی جا کے یہ جو کویکس ہے ان سے نہیں کرانا, بیوٹیشین سے, پراپر اسٹیبلش ڈاکٹر سے کرائیں. وہ ہوتا ہی ہے کہ لیزر سے کیا ہوتا ہے, اب ہم لیزر کرتے ہیں, PRP کرتے ہیں, بوٹوکس یوز کرتے ہیں, ہم لوگ فلرز یوز کر رہے ہیں آج کل, ہم CO2 لیزر کر رہے ہیں, ڈائیوڈ لیزر, سارے میں کرتا ہوں, باقی بھی ہم سب کرتے ہیں, لیکن اسٹیبلش ڈاکٹر سے کرائیں. ہاں بالکل. یہ نہ کریں کہ آپ کی اسٹریٹ میں ایک بیوٹی سلون کھلا ہوا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے میں 500 میں کر دوں گی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار. تو ایک دفعہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور سیاہیوں کے لیے کوئی لیزر کے لیے تو ڈاکٹر صاحب ڈرمیٹالوجسٹ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو اسکن کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اسٹیپ لیتے ہیں کہ جی کسی سیلون میں چلے گئے, انہوں نے کہا جی یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے, پروڈکٹ بہت اچھی ہے. اپنی اسکن کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو کانشیس ہونا چاہیے, تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, خواتین کو خاص طور پہ, کہ خواتین کا آج کل تو لڑکوں میں بھی بہت زیادہ پگمنٹیشن کے معاملات ہو رہے ہیں, جو ہے وہ یہ معاملات. وہ لڑکے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ لڑکے جو دھوپ میں موٹر بائک بہت چلاتے ہیں, جن کی مارکیٹنگ کی جاب ہے, جن کی سیلز کی جاب ہے, وہ لڑکے سن بلاک یوز نہیں کرتے. فروٹس اور جوسز وہ لیتے نہیں. مطلب سن بلاک سب نے یوز کرنا ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, کوئی بھی ہو. نہیں, یہ دیکھیں
ڈائٹ تو سب کے لیے ہے سب کے لیے ہے، اور بالکل۔ سن بلاک بھی سب کے لیے سب کے لیے ہے، ہے۔ پروٹیکشن سب کے لیے ہے، ویدر میل ہے یا فیمیل ہے تو اچھا ڈاکٹر صاحب سن بلاک میں بھی آج کل ورائٹی بہت آ گئی ہے، یہ بھی مستند ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ سن کرنا بلاک کی چاہیے؟ آپ نے بڑی اچھی بات ہاں۔ کی ہے، سن بلاک آپ نے ایک ہی سن بلاک، مجھے کہتے ہیں کہ میں سن بلاک 60 لے لوں، 40 لے لوں، 30 لے جی لوں، وہی کہہ 100 رہی لے نا لوں، کہ یہ کیا یہ ہمارا کام ہے آپ کی اسکن دیکھ کے بتانا۔ اچھا۔ آپ میرے پاس آتی ہیں، میں آپ کی اسکن ایگزامن کروں گا، اگر آپ کی فیئر کمپلیکشن ہے آپ کے لیے سن بلاک ڈفرینٹ ہے، اچھا۔ اگر آپ کا براؤن کمپلیکشن ہے ڈفرینٹ، اگر آپ ڈارک کمپلیکشن کی ہیں تو سن بلاک ڈفرینٹ ہے۔ Different سو ہے۔ میرا یہ فرض ہے ڈاکٹر، میں نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے سن بلاک نہیں لینا، یہی بات ہے۔ تو آپ کسی مستند ڈاکٹر سے جب تک پوچھ نہ لیں، آپ کی اسکن کے مطابق پورا آپ کی ایگزامینیشن ہوگی، اس کے بعد ہی اس چیز کو، جیسے میرے پاس لوگ جو ہے وہ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، ہمیں بتا دیں کہ ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی ایگزامینیشن نہیں ہوگی، جب تک ہم آپ کی اسیسمنٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ معاملہ اور حالات جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی جادو تو نہیں ہے کہ جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور پتہ چل جائے گا۔ اسکن کو جو ہے وہ اپنی بہت احتیاط کے ساتھ رکھیے، کیونکہ اسکن جو ہے وہی آپ کی جو ہے وہ عکاسی کر رہی ہے آپ کی شخصیت کی، آپ کا چہرہ جو ہے وہی دیکھ کر جو ہے وہ لوگ آپ کو اچھا یا برا جو بھی تصور کرتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ آپ کی نیچر کی طرف جاتے ہیں، پہلے تو چہرے پہ ہی نظر پڑتی ہے۔ تو چہرے کی خوبصورتی کو مزید، اگر جو لوگ خوبصورت ہیں انہیں مزید خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل یہ بھی خواتین میں بڑی پرابلم ہے۔ آپ لوگ جو خواتین ہیں نا، سب سے بڑی پرابلم ہی آپ لوگ ہیں۔ ہاں، میں وہی کہہ رہی آپ لوگ یہ ہوں، کہتی خوبصورت ہے۔ ہیں نہیں ہوتا ہی ہے، آپ لوگوں نے کمپٹیشن میں ہے، آپ کمپیٹ کرتی ہیں دوسرے کے ساتھ، وہ کہتی ہے یہ گوری ہے میں اور اس سے گوری ہو جاؤں، وہ کہتی ہے اچھا مجھے پیشنٹ، میری جو عزیز ہیں اور میری جو رشتہ دار ہیں، میری جو وائف سارے وہ آتی ہیں، ڈاکٹر عاطف فلانی آپ نے ایکٹرس کی شکل دیکھی ہے، فلانی میں کیوں نہیں ویسی ہو سکتی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے شکل بنائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو جو شکل دی ہے۔ مرد لوگ کمپٹیشن میں بہت کم ہوتے ہیں، مرد لوگ، اب ہم لوگ صبح اٹھی، شیو کی، کپڑے پہنے آ گئے، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنا ہے ہائے اس کی تو آنکھیں اتنی بڑی بڑی کس طرح ہو گئی ہیں، چہرہ اس طرح گلو کر رہا ہے۔ اچھا چلیے شکر ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ ساری چیزیں جو کچھ خواتین میں تو ہوتی ہیں، کچھ میں نہیں ہوتی، میری طرح بھی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے چکروں میں لگی رہتی ہیں، انہیں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس میں ریزن ہی ہوتی ہے کہ آپ کنٹینٹڈ ہیں، آپ میں کنٹینٹمنٹ ہے، آپ کو تو ضرورت نہیں، اللہ نے شکل صورت اچھی دی ہے، اللہ نے آپ کی اسکن اچھی دی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ خواتین میں جو کالج گوئنگ گرلز ہیں، یہ لڑکیاں کہ جی اگر میری کلاس فیلو کی اسکن اتنی گوری ہے میری کیوں نہیں ہے، مجھے بھی ویسا کر دیں، تو یہ ہمیں کمپٹیشن نے ہماری خواتین کو مار دیا۔ بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، آپ نے بہت اسکن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ مفید باتیں بتائیں اور سمجھائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی بگاہے بگاہے جو ہے وہ بلاتے رہیں گے، کیونکہ اسکن ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس میں جو ہے وہ صرف آدھے گھنٹے میں بات نہیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو اس پہ جو ہے وہ دعوت دیتے رہیں گے۔ ناظرین آج کا پروگرام بس یہیں تک، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل۔ اسکن کے حوالے سے کوئی بھی اگر